تمہاری اوقات ہے کہ تم دشاب نورزئی کی بیوی بنو، جبکہ تمہاری اوقات تو میری کیب بننے کی بھی نہیں ہے تاشا کمال۔ اپنی ہی حقارت میں ڈوبے الفاظ دشاب نورزئی کو تڑپ تڑپ کر رلا رہے تھے، جبکہ وہ ادمری حالت میں اس وقت اس کی باہوں میں تھی، جب دشاب کے اس بڑے بھائی کی بیوی تھی جو شراب کے نشے میں دھت اسے مار مار کر ادھیڑ چکا تھا۔ دشاب نے یونیورسٹی میں تاشا کو پٹانے کی شرط لگائی تھی۔ تاشا بھی اس امیر زادے سے محبت کر بیٹھی، لیکن شرط پوری ہونے پر وہ اسے سب کے سامنے بری طرح دھتکار گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ جیسے یونیورسٹی سے غائب ہو گئی، اور دشاب جو اس کی محبت میں تب تک پاگل ہو چکا تھا اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، لیکن اس کے سر پر 7 آسمان تب گرے جب اس نے تاشا کو اپنی بھابھی کی شکل میں دیکھا۔ صرف ایک مرتبہ آنکھیں کھول دو تاشا، میں تمہیں اس عذاب بھری زندگی سے چھٹکارا دلا دوں گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ تبھی اطلاع ملی اس کا بھائی کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے۔ یہ لاہور کے مشہور زمانہ کلب کا سماں تھا۔ ڈسکو لائٹس میں کانوں کو چیرتی ہوئی تیز آواز میں گانا چل رہا تھا۔ عفان نورزئی ہر 5 منٹ بعد بار ٹینڈر کے پاس پہنچ جاتا اور حرام ملول کا شاٹ بنوا کر اپنے حلق میں اڈیرتا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اسٹیج پر تھرکتے ہوئے جسموں سے اپنی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اس کا لباس، گھڑی، سب کچھ بہت مہنگا تھا۔ یہاں پر بہت سے امیر زادے آتے تھے اور ہر کوئی یہاں آ کر اس نشے میں کھو جاتا تھا۔ یہ اندرون لاہور تھا جس کی گلیاں بہت تنگ اور گھر آزادی کے پہلے کے تھے۔ انہی گھروں میں ایک گھر کمال ہاؤس بھی تھا۔ سرور کمال اپنی بیگم رفعت اور اپنی بیٹی ہرا کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوہ بھابھی رمشا اور ان کی بیٹی تاشا بھی رہتی تھی۔ رمشا بیگم کے شوہر احمد کمال کا انتقال کچھ سال پہلے ہی ہوا تھا۔ تاشا، تاشا، رفعت بیگم چلا رہی تھیں۔ تاشا بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ جی چچی، تاشا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں؟ تمہیں نہیں پتہ دوپہر ہو گئی ہے، کھانا بنانا ہے؟ مہارانی کو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے، رفعت بیگم غصے سے بولی۔ چچی وہ امی کو دوائی دے رہی تھی، بس آ ہی رہی تھی، تاشا نے آہستگی سے کہا۔ بس کرو، تمہارے ڈرامے تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ بہانے بنانا تو کوئی تم سے سیکھے۔ جلدی جاؤ اور جا کر کھانا بناؤ، تمہارے چچا آتے ہی ہوں گے دکان سے۔ رفعت بیگم نے غصے سے کہا تو وہ فوراً سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ گھر کا سارا کام رمشا بیگم اور تاشا کرتے تھے، مگر کچھ عرصے سے رمشا بیگم کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی، جس وجہ سے تاشا ہی گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ سیکنڈ ایئر کے پیپر دے کر اپنے نتائج کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے وہ آج کل فارغ تھی۔ رات کی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ڈیفنس کے علاقے میں ایک بنگلے میں عفان نورزئی ڈگمگاتے قدم کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔ اشر نورزئی جو کہ پانی پینے کے لیے اٹھے تھے، رات کے 3 بجے عفان کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر غصے سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے پاس سے آتی حرام مشروب کی بو سونگھ کر اسے رکھ کر تھپڑ مار دیا۔ ذلیل انسان، تم نے پھر اس حرام شے کو منہ لگایا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں ماں باپ کی عزت کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ ہمارے خاندان میں آج تک کبھی کسی نے سگریٹ تک نہیں پی اور تم ڈرنک کرتے ہو۔ اشر نورزئی عفان کو بے درد پہ تھپڑ مار رہے تھے، مگر وہ ہوش میں ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے پیروں پر صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ شور سن کر لیلا اور دشاب نورزئی بھاگتے ہوئے آئے۔ بابا چھوڑ دیں۔ دشاب نے عفان کو اور اشر صاحب کو ایک دوسرے سے دور کیا اور عفان کو اپنے وزن پر اس کے کمرے تک لے گیا۔ اشر آپ کیا کرتے ہیں؟ جوان بچہ ہے اور آپ اس کو اس بری طرح سے مار رہے تھے جیسے وہ 5 سال کا بچہ ہو، لیلا بیگم نے غصہ ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس کی حرکتیں نظر نہیں آ رہی؟ شرم نہیں آتی جس عمر میں اسے باپ کا بزنس میں ہاتھ بٹانا چاہیے، گھر کی ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے، وہ بدتمیز جواری بنتا جا رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے اسے مارنا نہیں چاہیے؟ مگر اشر، لیلا بیگم نے کچھ کہنا چاہا مگر اشر صاحب فوراً غصے سے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ آج تاشا کا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ تھا، اگرچہ اس کے پاس لیپ ٹاپ یا فون نہیں تھا جس پر وہ چیک کر سکتی۔ وہ ہیرا کے پاس گئی۔ ہیرا اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ہینڈ فری لگائے گانے سن رہی تھی۔ ہیرا، تاشا نے اسے مخاطب کیا۔ ہیرا، تاشا نے دوبارہ اسے بلایا مگر شاید اسے آواز نہیں گئی۔ تاشا نے ڈرتے ڈرتے ہیرا کا بازو ہلایا۔ ہیرا نے ایک دم سے چونک کر آنکھیں کھولیں اور سامنے تاشا کو کھڑا دیکھ کر بیزاری سے منہ بنایا۔ کیا ہے؟ کیوں آئی ہو؟ ہیرا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا۔ وہ ہیرا، میرا رزلٹ آ گیا ہوگا، پلیز چیک کر کے بتا دو، تاشا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ ہیرا اسے پسند نہیں کرتی تھی مگر اس کے پاس اس وقت کوئی اور حل بھی نہیں تھا۔ رول نمبر بتاؤ، ہیرا نے غصے سے پوچھا۔ تاشا نے ڈرتے ڈرتے اپنا رول نمبر بتایا۔ تمہارا نام تو شو ہی نہیں ہو رہا، کہیں فیل ویل تو نہیں ہو گئی؟ ہیرا نے استہزائیہ انداز میں کہا۔
ٹھیک سے دیکھو ہیرا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تاشا نے آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے کہا۔ اچانک اسکرول کرتے ہوئے ہیرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے حیرت سے تاشا کی طرف دیکھا۔ تمہاری فرسٹ پوزیشن آئی ہے، ہیرا نے حیرانی اور صدمے کے انداز میں کہا، جبکہ اس کی بات پر تاشا کو یقین ہی نہ آیا۔ شکریہ ہیرا، رزلٹ نکالنے کے لیے میں امی کو جا کر فوراً بتاتی ہوں۔ تاشا خوشی سے بھاگتی ہوئی رمشا بیگم کے کمرے کی طرف گئی، جبکہ ہیرا جل کر رہ گئی، کیونکہ وہ خود تو میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ چکی تھی۔ اسے پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہ تھی، اور ایک یہ تاشا تھی جو ہر وقت پڑھائی میں اول آتی تھی۔ دشاب، اب تمہارا رزلٹ آ گیا ہے، تم نے کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا سوچا ہے؟ اشر صاحب نے دشاب سے پوچھا۔ جی بابا، میں نے یونیورسٹی میں فارمز دے دیے ہیں، جہاں سے کال آئے گی وہاں چلا جاؤں گا، دشاب نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ گڈ، بس ایسے ہی اپنی پڑھائی پر دھیان دیتے رہو، اشر صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا، جس پر دشاب بھی مسکرا دیا۔ اور وہ نالائق کہاں پر ہے؟ اشر صاحب نے غصے سے لیلا بیگم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اف اشر، کبھی تو عفان کی جان چھوڑ دیا کریں، ہر وقت آپ اسے بس ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، ڈیگریڈ ہی کرتے رہتے ہیں، لیلا بیگم نخوت سے بولی۔ اس کی حرکتیں ہیں کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے یا اس کی تعریف کی جائے؟ تم مانتی کیوں نہیں ہو لیلا کہ تمہارا بیٹا ایک نشئی ہے، اس کی صحبت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں میں کتنی بار سمجھا چکا ہوں، مگر تم ہو کہ اس کو بہت ہلکا لے رہی ہو۔ اشر صاحب لیلا کو سمجھاتے ہوئے بولے، بس بہت ہو گیا، آپ ہر وقت عفان کو کچھ مت کہا کریں، آپ کی اسی بے جا سختی کی وجہ سے وہ اتنا باغی ہوا ہے۔ لیلا بیگم غصے سے کہتی ہوئی میز سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ اشر صاحب اور دشاب ان کو افسوس سے جاتا دیکھتے رہے۔ تاشا خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ رمشا بیگم سبزی کاٹ رہی تھیں، رفت بیگم، ہیرا اور سرور صاحب لاؤنج میں ہی بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ امی، امی آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اتنی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا؟ تاشا نے خوشی سے رمشا بیگم کو بتایا، جس پر انہوں نے اسے ڈھیروں مبارکباد دی اور اس کا سر چوما۔ اللہ تمہیں ایسے ہی کامیاب کرے، رمشا بیگم نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا۔ لو جی، یہ جو تم اتنی بڑی یونیورسٹی میں جانے کا سوچ رہی ہو تو اس کی فیس کون بھرے گا؟ ہاں، تمہارے چاچا کی کیا فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں؟ رفت بیگم نے فوراً سے تیز لہجے میں کہا۔ چچی، میرے اچھے مارکس پر انہوں نے فل اسکالرشپ دی ہے، تائشہ نے آہستہ آواز میں کہا، جس پر رفت بیگم تو جل کر ہی رہ گئیں۔ بھائی صاحب، میں کہہ رہی تھی کہ اب تاشا اتنی دور پڑھائی کرنے جائے گی تو اسے فون کی ضرورت ہوگی، رمشا بیگم نے سرور کمال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، جاؤ ہیرا، جا کر اپنے ابو کا پرانا فون لے کر آؤ۔ رفت بیگم نے فوراً سے بولتے ہوئے ہیرا کو بھیجا۔ وہ پرانا بٹنوں والا فون لے کر آئی، جس پر صرف بات ہی ہو سکتی تھی۔ ہیرا نے فون تاشا کو پکڑا دیا اور تاشا ماں کا منہ دیکھ کر رہ گئی، جنہوں نے اسے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کلب میں تیز میوزک چل رہا تھا، کچھ لوگ اسٹیج پر مگن تھے اور کچھ لوگ حرام مشروب کو اپنے اندر اڈیل رہے تھے۔ عفان بھی معمول کی طرح ڈرنک کر رہا تھا کہ ایک لڑکی اس کی طرف آئی۔ عفان نے ایک نظر اس پر ڈالی جس نے مختصر لباس پہنا ہوا تھا۔ ہائے، میرا نام سوزی ہے، اس لڑکی نے اپنا تعارف کروایا۔ عفان نے کوئی جواب نہ دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ عفان، عفان نے ایک اور شاٹ اپنے اندر اڈیلتے ہوئے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ سوزی کو دیکھ کر کہا۔ گڈ نیم، میں تمہیں کافی دیر سے دیکھ رہی تھی، تم اکیلے کھڑے ہو؟ سوزی نے اس کے گال پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا تم سوزی کے ساتھ آنا چاہو گے؟ سوزی نے ایک آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ عفان کے سر پر نشہ چڑھ چکا تھا، وہ فوراً سے سوزی پر جھکنے لگا، جب سوزی نے بیچ میں ہی اسے روک دیا۔ ایسے نہیں، بدلے میں مجھے بھی تو کچھ چاہیے، سوزی نے عفان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ عفان نے مسکرا کر اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور سوزی کی طرف بڑھائی، اور سوزی مسکرا کر عفان کو اپنے ساتھ کلب کے اندر بنے کمرے کی طرف لے گئی۔ سوزی جیسی لڑکیوں کا کام ہی امیر زادوں سے پیسے ایٹنا تھا۔ آج تاشا کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، وہ بہت خوش تھی، اتنی محنت اور کوششوں کے بعد آخرکار اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ گورنمنٹ اسکول اور کالج میں پڑھنے والی لڑکی اتنے سارے لوگوں میں آ کر اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے BS انگلش میں داخلہ لیا تھا۔ وہ پوچھتے پاچھتے اپنی کلاس میں پہنچ گئی۔ نئے اسٹوڈنٹس کے آنے پر ریگنگ بھی بہت ہو رہی تھی، مگر شکر تھا کہ وہ بچ گئی تھی۔ اس کی کلاس میں سارے لڑکے اور لڑکیاں کافی اچھے گھرانوں سے تھے اور ماڈرن تھے، جبکہ وہ مڈل کلاس اور دبوسی لڑکی تھی۔ ہمیشہ لڑکیوں والے اسکول اور کالج میں پڑھنے والی لڑکی کے لیے تھوڑا مشکل تھا۔ سب وہاں لڑکیاں جینس پینٹ پہن کر آئی ہوئی تھیں، جبکہ وہ شلوار قمیص پر شال پہن کر آئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ٹیچر آئے اور سب کا تعارف ہوا۔ 3-4 کلاس لینے کے بعد وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں آئی۔ اسے یہ نیا ماحول اچھا لگ رہا تھا، وہ پر امید تھی کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کرے گی۔
दशाब, जिसकी आते ही लड़कों से दोस्ती हो गई थी, ग्राउंड में बैठा अपने दोस्तों से गपशप कर रहा था। उसने एमबीए में एडमिशन लिया था। आज उसका भी पहला ही दिन था। वो लोग बात कर रहे थे जब उसके एक दोस्त ने ग्राउंड में बैठी ताशा की तरफ इशारा किया। वो देख यार, उस लड़की को कैसे बाजी बनकर आई हुई है। दशाब के दोस्त इर्तजा ने हंसते हुए कहा, लगता है इसका भी आज पहला ही दिन है। एक लड़के ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा, हाँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट से है, मेरी बहन की क्लास में ही है। दशाब के दोस्त ने उमर ने बताया, इसको देखकर तो लगता है कि लड़कों से 100 फीट दूर ही रहेगी। किसी लड़के के लिए उसे पटाना बहुत मुश्किल होगा। इर्तिज़ा ने अपनी थोड़ी मसलते हुए कहा, किसी के लिए मुश्किल हो या ना हो, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि दशाब के लिए काम बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। उमर ने इर्तिज़ा के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, जबकि दशाब ने उन दोनों को घूरा, तुम दोनों का दिमाग ठीक है? वो लड़की बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं है। दशाब ने मुंह बनाते हुए कहा, बात टाइप की नहीं है, मगर उसे चैलेंज समझ ले। अगर उस बाजी ने तुझसे दोस्ती कर ली तो हम मान जाएंगे कि तू वाकई लड़कियों का क्रश रहा है। दशाब ने अपने दोस्तों को फड़ियाँ मारते हुए कहा था कि वो बचपन से ही लड़कियों का क्रश है। उसकी इसी बात को निशाना बनाते हुए इर्तिज़ा ने कहा, ठीक है, तुम लोगों को अगर यही लगता है तो मैं तुम लोगों का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और उस बाजी से दोस्ती भी करके दिखाऊंगा और उसे अपने प्यार में पागल भी। दशाब ने आईब्रोज उचकाते हुए कहा। ताशा ग्राउंड में बैठी नोट्स बना रही थी। वो रोज़ का काम रोज़ ही साथ करना चाहती ही थी ताकि आखिर में मसला ना हो। यशब ने उसे अकेला देखा तो फ़ौरन उसके पास आ गया। हेलो मिस, आई एम दशाब। दशाब ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। ताशा ने एक नज़र उसे देखा और वापस से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। दशाब को सरासर ही अपनी बेइज्जती लगी। उसे आज तक किसी ने इग्नोर नहीं किया था, मगर ये लड़की कुछ ज़्यादा ही सरफिरी थी। क्या पढ़ रही हैं? अगर कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। हमारे डिपार्टमेंट्स अलग हैं, मगर माइनर सब्जेक्ट तो सबके ही सेम है। दशाब ने बात शुरू करनी चाहिए, मगर सामने वाले की तरफ से नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ था। आपका नाम? दशाब दोबारा बोलने ही लगा था कि ताशा गुस्से से अपनी किताबें उठाती वहाँ से चली गई। मुड़कर देखा जहाँ उसके दोस्त उस पर हंस रहे थे। तुम्हारी अकड़ ना तोड़ी तो मेरा नाम भी दशाब नूरजई नहीं। दशाब गुस्से से कहता हुआ यूनिवर्सिटी से निकल गया। मामूल का दिन था। यूनिवर्सिटी में चहल पहल थी। ताशा अपनी क्लास से फारिग होकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। थोड़ी देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर निकली तो वहाँ कोई नहीं था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और धुआं ही धुआं भरा हुआ था। ताशा का सांस बंद होने लगा। वो बुरी तरह खांस रही थी जब मेल वॉशरूम से दशाब निकला और ताशा को देखकर फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ा। उससे भी सारी सूरत हाल की समझ नहीं आ रही थी कि इस कदर धुआं कहाँ से आ रहा है। मिस ताशा, आप ठीक हैं? दशाब ने उसे सहारा देते हुए पूछा, जिसकी आंखों से मुसलसल पानी निकल रहा था। दशाब ने उसका बैग संभाला और उसे सहारा देकर आगे बढ़ा। दशाब जैसे ही ताशा को सहारा देकर आगे बढ़ा, डिपार्टमेंट में बहुत बुरी तरह से आग लगी हुई थी। उसने ग्रिल से नीचे झांका तो सब लोग अफरा तफरी में भाग रहे थे। उसे सही मायनों में परेशानी हुई। इस डिपार्टमेंट में कोई लिफ्ट भी नहीं थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे बाहर निकले। आग मुसलसल बढ़ती जा रही थी और धुएं से अलग तबीयत खराब हो रही थी। न जाने कैसे आग लग गई थी। ताशा, आपको थोड़ी हिम्मत का मुजाहरा करना होगा। दशाब ने ताशा को देखते हुए कहा। उसने परेशानी से दशाब की तरफ देखा। जो भी करना था वो एक लम्हे के अंदर करना था। दशाब ने ताशा को अपने सीने से लगाया और फौरन से दरवाजे को भागते हुए पार किया और बाहर की तरफ गिरे। ताशा ज़मीन पर गिरी थी और दशाब उसके मुकाबिल गिर गया था। उसने ताशा को बचाने की भरपूर कोशिश की थी। उसे अपनी पनाह में महफूज करके वो दरवाज़ा पार कर गया था। इसी वजह से ताशा को इतनी चोट नहीं आई थी, मगर दशाब के बाजू हाथ बुरी तरह से जल गए थे और वो दर्द से कराह रहा था। दशाब, आप ठीक है? ताशा रोते हुए इसकी तरफ बढ़ी। ताशा भागते हुए नीचे की तरफ गई और किसी को मदद के लिए बुला कर लाई और उन्होंने मिलकर दशाब को हॉस्पिटल पहुंचाया। दशाब को फौरी ट्रीटमेंट दिया गया था, मगर उसके हाथ बुरी तरह से जले थे और उसके चेहरे पर भी कुछ जलने के निशान थे। अशर नूरजई और उनकी बेगम लैला आईसीयू के बाहर बेचैनी से चक्कर काट रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकले। अशर साहब फ़ौरन उनकी तरफ लपके। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? अशर साहब ने परेशानी से पूछा। ही इज़ फाइन, कुछ जलने के निशान हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह कुछ वक्त में दवाइयों से ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने अशर साहब का कंधा थपथपाया और आगे की तरफ बढ़ गए। अशर साहब और लैला बेगम ने खुदा का शुक्र अदा किया। ताशा जब से यूनिवर्सिटी से आई थी वो बहुत गुमसुम और परेशान सी थी। ना जाने दशाब कैसा होगा। उसके पीछे हॉस्पिटल भी ना जा पाई थी, क्योंकि पीछे भी चची ने तूफ़ान उठा लेना था। ताशा अपनी ही सोचों में गुम थी कि हिरा कमरे में दाखिल हुई। ताशा, मेरा ये सूट सी दो। हिरा ने अपना सूट ताशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा और कमरे से निकल गई। ताशा ने उदासी से सूट की तरफ देखा।
وہ ہیرا کے سوٹ سیتی رہتی تھی، مگر اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے آخری بار اپنا سوٹ کب سیا تھا۔ اس سے تو زیادہ تر ہیرا کی اتن ہی پہننے کو ملا کرتی تھی۔ تاشا کی تمام سوچوں کا رخ صرف دشاب کی طرف ہی تھا۔ کیسے اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر تاشا کو بچایا تھا۔ ایسا زندگی میں تاشا اگلے کئی دن یونیورسٹی گئی، مگر دشاب یونیورسٹی نہ آیا۔ ڈاکٹرز نے اسے آرام کرنے کا کہا تھا، مگر تاشا اس کے یونیورسٹی نہ آنے پر پریشان تھی۔ ہر روز اس کی نگاہیں دشاب کو ڈھونڈ رہی ہوتی، مگر ناکام لوٹ کر واپس گھر چلی جاتی تھی۔ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اسے ایک بار دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی مشہور تھی کہ اس نے اس کی جان بچائی، اس کی اتنی مدد کی۔ ایک ہفتے بعد جب وہ میتھ کی کلاس لے رہی تھی تو دشاب کلاس میں داخل ہوا۔ چونکہ وہ دونوں ہی فرسٹ سیمسٹر میں تھے، اس لیے مائنر کی کلاسز ایک ساتھ ہی ہوتی تھی۔ دشاب کلاسز میں داخل ہوا اور کونے کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ تاشا نے اسے دیکھا، مگر دشاب نے اپنے آپ کو مصروف ظاہر کیا۔ کچھ ہی دیر بعد کلاس میں ٹیچر آ گئے اور لیکچر دینے لگے۔ 1 گھنٹے کی کلاس لے کر جب سب باہر نکلے تو دشاب بھی باہر کی طرف بڑھا۔ تاشا بھاگتے ہوئے دشاب کے پیچھے گئی۔ دشاب، دشاب! تاشا نے دشاب کو پکارا۔ دشاب اس کی آواز سن کر پلٹا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی کچھ جگہ پر نشان تھے اور بازو پر بھی جلنے کے نشان تھے، مگر اب وہ کافی حد تک بہتر تھا۔ اس کے پلٹنے پر ایک پل کے لیے تاشا بوکھلا گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تاشا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں اب کافی بہتر ہوں، دشاب نے تاشا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ دشاب، میں آپ کی بہت مشکور ہوں۔ آپ کا احسان نہیں چکا سکتی کہ آپ نے جس طرح اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا تاشا، میری جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو وہ یقیناً آپ کی مدد کرتا۔ انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دوسروں کا بھی اتنا ہی خیال رکھیں جتنا خود کا رکھتے ہیں، دشاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کی چمک دیکھ کر تاشا کو احساس ہوا کہ وہ واقعی خوش اخلاق انسان تھا۔ اس نے تاشا کی جان بچانے کے باوجود ایک بار بھی جتایا نہیں جانے، مگر تاشا کو بہت الگ سے احساس ہوا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے تاشا کو یہ احساس دلایا تھا کہ وہ بھی اہم ہے، ورنہ اپنے والد کی وفات کے بعد اس کی ماں اور وہ چچی اور ہیرا کے تانے تشنوں کے ساتھ خاموشی سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ دشاب نورزئی نے اچانک اس کی زندگی میں آ کر تہلکہ مچا دیا تھا اور تاشا کو اپنا دل دغا کرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ اس دن کے بعد سے دشاب اور تاشا میں کافی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اکثر ساتھ بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کی پڑھائی میں مدد بھی کرتے تھے، مگر اس سب میں تاشا کا دل اس کے اختیار سے باہر ہوتا گیا۔ دشاب کا اس کا خیال رکھنا، خوش اخلاقی سے بات کرنا، وہ سب تاشا کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے تاشا کو یہ احساس دلایا تھا کہ وہ خاص ہے، اور تاشا کا دل دشاب کے نام کی مالا جپنے لگا تھا۔ معمول کی طرح عفان آج بھی کلب میں تھا، مگر آج وہ ڈرنک کرنے کے ساتھ ساتھ سوزی کا انتظار بھی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں سوزی مسکراتے ہوئے اس کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کو دیکھ کر عفان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ فائنلی تم آ ہی گئی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، عفان نے سوزی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ شکر ہے تم میرا انتظار کر رہے تھے، ورنہ ہر بار مجھے ہی تمہارا انتظار کرنا پڑتا ہے، سوزی نے ناراض لہجے میں کہا۔ عفان نے سوزی کو کمر سے تھاما اور آگے کی طرف بڑھنے لگا، جب سوزی نے اسے روک دیا۔ آج میرا موڈ نہیں، سوزی نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ جب میں ساتھ ہوں تو موڈ بھی بن جائے گا، عفان نے اس کی ایک نہ سنتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا اور آگے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کی بات پر سوزی نے کہا لگایا۔ کچھ لوگ حرام حلال کی تمیز کو بھول کر یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے کیے کا انہیں ایک ایک حساب دینا ہوگا۔ اشر صاحب غصے سے دروازہ کھول کر عفان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ تم نے اس گھر کو سمجھ کے رکھا ہے؟ یہ کوئی گھر ہے یا ہوٹل؟ اشر صاحب غصے سے عفان کے سر پر جا کر دھاڑے۔ عفان جو صبح کے 6 بجے لڑکھڑاتا ہوا اپنے کمرے میں آ کر بستر پر ڈھہ گیا تھا۔ اشر صاحب کی چیخنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ کیا ہو گیا ہے ڈیڈ، کیوں اتنا چلا رہے ہیں؟ عفان غصے سے بولا۔ میں چلا رہا ہوں؟ ساری رات کہاں تھے تم، بتانا پسند کرو گے؟ اشر صاحب نے غصے سے عفان کو گھورتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ ایک پل کے لیے گڑبڑا گیا۔ ڈیڈ وہ میں دوستوں کے ساتھ تھا، عفان نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ کون سا دوست، کس کے ساتھ تھے، بتانا پسند کرو گے؟ اشر صاحب غصے سے دھاڑے۔ شور سن کر لیلا بیگم بھی آ گئیں۔ وہ اس سب کے روز کے تماشے سے تنگ آ چکی تھیں۔ نہ عفان سدھر رہا تھا اور نہ اشر صاحب کا غصہ کم ہوتا تھا۔ لیلا بیگم اشر صاحب کو سمجھا کر عفان کے کمرے سے لے کر اسٹڈی میں گئیں۔
کبھی تو اشر صاحب تحمل سے کام لے لیا کریں۔ لیلا بیگم نے ناراضگی سے اشر صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تحمل سے کام لوں؟ تم دیکھ نہیں رہی ہو اس کی حرکتیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ وہ آج کل ایک لڑکی کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہے؟ اس کی صحبت بہت خراب ہو چکی ہے۔ اشر صاحب نے افسوس سے کہا۔ میں جانتی ہوں، میں سب جانتی ہوں کہ آپ اس کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، مگر میرے پاس ایک حل ہے۔ لیلا بیگم نے اشر صاحب کو دیکھ کر کہا۔ کیا؟ اشر صاحب نے پرتجسس نظروں سے لیلا بیگم کی طرف۔ آج تاشا کا چوتھے سیمسٹر کا لاسٹ پیپر تھا۔ وہ کافی دن سے اداس تھی کیونکہ دشاب اپنی کلاس فیلو نادیہ کے ساتھ کافی دکھائی دیتا تھا۔ اسے بہت برا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ دشاب سے اپنے دل کی بات کہہ دے گی۔ دشاب جو اپنے دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھ کر تاشا اس کی طرف آئی۔ دشاب، تاشا نے اسے پکارا۔ اسے دیکھ کر دشاب بھی حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ ہاں بولو تاشا۔ کچھ پل کے لیے تو تاشا تذبذب کا شکار ہو گئی تھی کہ کیسے بولے، مگر پھر اس کے ساتھ کھڑی نادیہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سی پھوٹنے لگی۔ دشاب، آئی لو یو، میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں، تاشا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تاشا کی بات پر سب ہوٹنگ کرنے لگے اور دشاب کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ دشاب نے زوردار کہا لگایا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری اوقات ہے کہ تم دشاب نورزئی کی بیوی بنو، جبکہ تمہاری اوقات تو میری نوکر بننے کی بھی نہیں ہے۔ تاشا کمال، دشاب نے اس کی سب کے سامنے بری طرح تذلیل کی۔ تاشا کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک پل کو دشاب کا دل زور سے دھڑکا تھا، مگر اس نے فوراً اپنے آپ کو لاپرواہ ظاہر کیا۔ کیسا حل؟ اشر صاحب حیرانی سے لیلا بیگم کو دیکھ کر بولے۔ میں جانتی ہوں کہ عفان کی صحبت اچھی نہیں ہے اور وہ غلط عادات میں پڑ گیا ہے، مگر اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اس کی شادی کر دیں۔ لیلا بیگم نے اشر صاحب کو دیکھ کر کہا۔ کیا شادی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ لیلا بیگم کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بیٹا بگڑ گیا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ شادی؟ اشر صاحب نے حیرت سے لیلا بیگم کو دیکھا۔ آپ سمجھ نہیں رہے اشر، جب اس کی بیوی آ جائے گی تو بند کر رہ جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بزنس میں بھی پھر دلچسپی لینے لگے گا اور زیادہ تر گھر میں ہی اپنا وقت گزارے گا، اور پھر جب بچے ہو جائیں گے تو وہ بالکل سدھر جائے گا۔ لیلا بیگم نے اشرف صاحب کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں لیلا، مگر عفان سے شادی کرے گا بھی کون؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ عفان کی کیا مصروفیات ہیں، کوئی اپنی بیٹی کیوں دے گا؟ اشر صاحب نے افسوس سے لیلا بیگم کو دیکھ کر حقیقت واضح کی۔ میں اپنی سرکل سے کوئی لڑکی لانے بھی نہیں والی، کیونکہ میں جانتی ہوں ہمارے سرکل سے جو لڑکی ہوگی وہ بالکل بھی دبے گی نہیں اور الٹا بدتمیزی کرے گی۔ میں مڈل کلاس گھرانے سے لڑکی لے کر آؤں گی تاکہ وہ عفان کو سنبھال بھی لے گی اور ہمارے گھر کو جوڑ کے بھی رکھے گی۔ لیلا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ اشر صاحب نے ان کی بات پر متفق ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں رشتے والی کو کہتی ہوں کہ کوئی اچھا سا رشتہ دکھائے، لیلا بیگم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تاشا جیسے ہی گھر پہنچی، گھر میں لوگوں کا ہجوم اور رش دیکھ کر اس کا دل گھبرا گیا۔ سب لوگ اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی اسے گلے لگا کر رو رہا تھا اور کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر رو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جیسے ہی اندر بڑھی، اسے چارپائی نظر آئی اور اس کے پاس ہی رفت بیگم اور ہیرا دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ سروت صاحب بھی غمگین تھے۔ تاشا جیسے ہی اندر گئی، رفت بیگم اسے دیکھتے ہی روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ ہائے میری بچی تاشا، تیری ماں رمشا بالکل میری بہنوں جیسی تھی، دیکھ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، رفت بیگم نے روتے ہوئے کہا، جبکہ ان کی بات پر تاشا کو اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً سے بھاگتے ہوئے چارپائی کی طرف بڑھی اور جب چہرے کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم پیچھے اپنے قدم لے گئی۔ اس کی زبان گویا سلب ہو گئی تھی، اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ہیرا اور رفت بیگم تاشا سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی۔ وہ بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی تھی۔ اس کی محبت کرنے والی ماں اب نہیں رہی تھی، وہ بے آسرا ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب لوگ میت اٹھانے لگے تو تاشا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ کچھ دن ایسے ہی غم میں گزر گئے۔ تاشا نہ کچھ بولتی تھی نہ کچھ کھاتی تھی۔ شروع میں تو ہیرا اسے کھانا دے جاتی تھی، مگر پھر رفت بیگم نے اپنے اصل رنگ دکھانے شروع کیے اور اسے پھر سے کچن کی ذمہ داریوں پر لگا دیا۔ یہ کیا تم سارا سارا دن کمرے میں بیٹھی رہتی ہو؟ بھول گئی ہو کیا اگر تم کام نہیں کرو گی تو پھر گھر کے کام کون کرے گا؟ میری تو ہڈیوں میں جان نہیں ہے اور ہیرا میری بیٹی کاموں کے لیے نہیں بنی، رفت بیگم نخوت سے کہہ کر بولی اور وہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی اور کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ تاشا اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کے پاس اب اپنے غم بانٹنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس گھر میں بھی کوئی اس کا اپنا نہیں تھا، صرف رفت بیگم اسے مشکل سے برداشت ہی کر رہی تھی۔ نہ جانے اس کی زندگی میں آگے کیا لکھا ہوا تھا، مگر اس نے اب اپنے آپ کو قسمت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔
اس دن کے بعد سے تاشا یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ پہلے پہل تو دشاپ اس بات کو اگنور کر رہا تھا، مگر وہ اسے بزدل نہیں سمجھتا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں چھپ کر بیٹھ گئی تھی کہ اب یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ دشاپ کو احساس ہوا کہ اس نے اس دن اس کی بہت بے عزتی کی تھی، اسے سب کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ اپنے دوستوں کی شرط پر اس نے کیا کر دیا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، اس کی ماں نے تو اسے لڑکیوں کی عزت کرنا سکھایا تھا، مگر اس نے ایک فضول سی شرط پر یہ کیا کر دیا تھا۔ ملال اور رنج نے اسے آ گھیرا تھا، وہ اپنے ضمیر کو بار بار جھٹک رہا تھا، مگر اسے کسی پل چین نہیں مل رہا تھا۔ دشاب نے ارادہ کر لیا تھا کہ جب تاشا واپس یونیورسٹی آئے گی تو وہ اس سے معافی مانگے گا۔ وہ جب تک اسے معاف نہیں کرے گی وہ تب تک اس سے معافی مانگتا رہے گا۔ اور کتنی دیر ہے تاشا؟ کب لاؤ گی میری چائے؟ رفت بیگم غصے سے پھنکارتی بولی۔ تاشا جب چائے لے کر آئی تو دروازے پر بیل بجی۔ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ کون آیا ہے، رفت بیگم نے تیز نظروں سے تاشا کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھول کر واپس آئی تو اس کے ساتھ رشتہ کروانے والی خاتون سلمیٰ تھی، جو کہ لوگوں کے رشتے کرواتی تھی۔ تاشا تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ رفت بیگم نے اسے فوراً نظروں سے اوجھل کرنا چاہا اور سلمیٰ کو اپنے پاس بٹھایا۔ کیوں آئی ہو تم؟ تم سے ایک اچھا ڈھنگ کا رشتہ تو ڈھونڈا نہیں جاتا؟ کب سے کہا تھا میں نے کہ ہیرا کے لیے ایک اچھا سا رشتہ ڈھونڈ دو، مگر تم ہو کہ ایک اچھا رشتہ نہ ڈھونڈ پائیں اور پیسے لینے کے لیے سب سے آگے ہوتی ہو، رفت بیگم نے اسے ذلیل کرتے ہوئے کہا، جس پر سلمیٰ بیگم کا منہ بن گیا۔ ارے رفت بیگم، ایسا رشتہ لے کر آئی ہوں کہ تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے، سلمیٰ بیگم نے رفت کو خوشامد بھرے انداز میں کہا۔ کیا واقعی میں؟ رفت بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں ہاں سچ میں، مگر پیسے میں اپنی مرضی کے لوں گی، سلمیٰ نے ہاتھ نچا کر کہا، جس پر رفت بیگم نے غصے سے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ ہاں ہاں لے لینا، پہلے رشتے کا تو بتاؤ، رفت بیگم نے نخوت سے کہا۔ ارے ایک بڑی میم ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، انہیں ایک سادی اور کم گو لڑکی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے، جو بالکل اللہ میاں کی گائے ہو، کوئی زبان نہ چلائے آگے سے، بس ان کا بیٹا شرابی اور عیاش طبیعت کا ہے، مگر بہت پیسے والے ہیں۔ سلمیٰ نے رفت بیگم کو دیکھ کر کہا، تیرا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ میں اپنی بیٹی کی شادی ایک شرابی سے کیوں کروں گی؟ پیسے والے ہیں تو میں کیا کروں؟ اپنی بیٹی کی زندگی برباد تو نہیں کر سکتی؟ تو پاگل واگل تو نہیں ہوگی؟ کیسا رشتہ لے کر آئی ہے؟ رفت بیگم غصے سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ ارے ارے میری بات تو سنو، لڑکے کی ماں بہت پیسے والی ہے اور وہ بدلے میں پیسے دینے کو بھی تیار ہے، اور میں ہیرا کی نہیں تمہاری اس چھوٹی والی تاشا کی بات کر رہی ہوں، اس کا رشتہ کر دو، بدلے میں تمہیں اچھی خاصی رقم بھی ملے گی، اس سے پھر تم اپنی بیٹی ہیرا کی اچھی جگہ شادی کر دینا۔ ویسے بھی تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ تم تاشا کو اپنے سر سے اتارنا چاہتی ہو، تو اس کا سب سے اچھا حل یہی ہے، سلمیٰ نے بے شرمی سے ہنستے ہوئے کہا۔ رفت بیگم بھی سلمیٰ کی بات سنتے ہوئے اطمینان سے بیٹھ گئیں۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، ٹھیک ہے سلمیٰ تم لڑکے والوں کو لے آؤ، باقی کا کام میں خود دیکھ لوں گی، رفت بیگم نے شیطانی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ دشاب اپنے دوستوں سے مل کر رات کو گھر واپس آیا تھا اور وہ گنگناتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اشر صاحب کو پریشانی سے لاؤنج میں بیٹھے دیکھا۔ کیا ہوا ڈیڈ، اب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ دشاب نے اشر صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا میری ایک اہم میٹنگ امریکہ میں ہے 2 دن بعد، مگر جس طرح کی عفان کی حرکتیں ہیں میں اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ میری نظر رکھنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج کل وہ وقت پر گھر آ رہا ہے، اگر میں اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھے، اس لیے میں پریشان ہوں کہ میٹنگ کا کیا کروں، اشر صاحب نے پریشانی سے کہا۔ تو ڈیڈ آپ کسی اور کو بھیج دیں اپنی جگہ، کسی اپنے خاص بندے کو بھیج دیں جو وہاں پر میٹنگ سنبھال لے، دشاب نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ دشاب کی بات پر اشر صاحب نے دشاب کی طرف دیکھا۔ بیٹا کیا تم چلے جاؤ گے میٹنگ اٹینڈ کرنے؟ اشر صاحب نے التجائی انداز میں دشاب کی طرف دیکھا۔ بابا میں؟ لیکن مجھے تو میٹنگ کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے، دشاب نے گھبراتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم میرا خون ہو، مجھے یقین ہے کہ تم سب سنبھال لو گے، پلیز اپنے باپ کی بات مان لو، اشر صاحب نے پر امید نظروں سے دشاب کی طرف دیکھا، جس پر وہ انکار نہ کر سکا۔ ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں چلا جاؤں گا آپ کی جگہ، دشاب نے مسکرا کر کہا، جس پر اشر صاحب نے فخریہ انداز میں اسے گلے لگایا۔ میرا شیر، اشر صاحب اس کا کندھا تھپکتے ہوئے بولے۔ لاؤنج میں لیلا بیگم اشر صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے سامنے رفت بیگم، سرور صاحب اور سلمیٰ بیٹھے ہوئے تھے جب تاشا چائے لے کر آئی۔ یہ ہماری بیٹی تاشا ہے، بہت ہی پیاری بچی ہے، سب کام کرنا جانتی ہے اور پڑھائی میں بھی بہت تیز ہے، اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہے، رفت بیگم جنہوں نے آج تک کبھی اس کی تعریف نہیں کی تھی، لیلا بیگم کے سامنے اس کی تعریفوں کی پل باندھ رہی تھی۔
اور رفعت بیگم کے منہ سے تعریفیں سن کر سرور صاحب اور تاشا بھی حیران تھے۔ ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، ہم سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیلا بیگم نے مسکرا کر کہا۔ اشر صاحب نے بھی ان کی تائید کی، انہیں بھی تاشا کافی پسند آئی تھی۔ جی جی بالکل، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، رفعت بیگم نے اپنی رضامندی دے دی۔ ٹھیک ہے، 2 دن بعد جمعہ ہے، ہم جمعے کو سادگی سے نکاح کر کے لے جائیں گے۔ لیلا بیگم نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اٹھتے ہوئے کہا، جس پر رفعت بیگم کے چہرے پر بھی خوشی کی چمک کم نہیں ہو رہی تھی۔ لیلا بیگم اور اشر صاحب دروازے کی طرف بڑھے تو رفعت بیگم انہیں باہر تک چھوڑ کے آنے کا کہتے ہوئے باہر کی طرف گئیں اور وہ فوراً لیلا بیگم کے پاس پہنچی۔ وہ آپ کتنی رقم دیں گی؟ رفعت بیگم نے خاموشی سے لیلا بیگم سے پوچھا۔ اتنی کہ آپ نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، لیلا بیگم مغرور سی کہتی اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں، جبکہ رفعت بیگم خوشی سے نہار ہی ہو گئی تھیں۔ انہوں نے یہ پیسے والی بات اور عفان کی اصلیت سرور صاحب اور تاشا سے چھپا لی تھی۔ تاشا اپنے کمرے میں خاموش سی بیٹھی تھی۔ دشاب کے تذلیل کرنے پر اس کا دل بس اب خاموش تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خوش ہے یا غمگین۔ رفعت بیگم نے تو اس سے ایک بار نہیں پوچھا تھا کہ کیا وہ اس رشتے سے راضی ہے، وہ بس اسے اپنے سر سے اتارنا چاہتی تھی۔ رمشا بیگم کے ہوتے ہوئے وہ بس اسے برداشت کر رہی تھی، اور رمشا بیگم کے جاتے ہی وہ اسے اپنے سر سے بوجھ کی طرح پھینکنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کوئی اور راہ نہیں ہے ان کی بات ماننے کے علاوہ۔ ایک خاموش آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر چہرے پر بہہ گیا۔ اسے اس وقت اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آئی تھی۔ دشاب جو آج ہی امریکہ پہنچا تھا، یہاں پر اس وقت رات ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے والد کا خاص آدمی بھی آیا تھا جو کہ اس کی میٹنگ میں مدد کرنے والا تھا۔ وہ فریش ہو کر جیسے ہی آنکھیں بند کر کے لیٹا، اس کے سامنے وہ بھوری نم آنکھیں آ گئیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا تھا؟ تاشا کی نم آنکھیں اس کے چہرے سے جیسے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ اس کے دل میں گلٹ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا دل بے چین تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ یونیورسٹی بھی تو نہیں آئی تھی، اور اس کے بارے میں وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ اف میرے خدایا، میں کیا کروں؟ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ لڑکی کیوں بار بار میرے خیالوں میں آتی ہے؟ کیوں آخر وہ میرے ذہن پر سوار ہو گئی ہے؟ دشاب نے غصے سے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، اور دراز میں سے سلیپنگ پل لے کر گلاس کے ساتھ اپنے حلق کے اندر اتاری۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ کیا موم ڈیڈ، آپ مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی کیسے کسی سے کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بالکل منظور نہیں ہے۔ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا، اپنی مرضی کی لڑکی سے، عفان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اشر صاحب نے اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ بکواس بند کرو تم۔ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو نا، وہ ہمارے خاندان کے لائق نہیں ہے، اور تم تو شکر مناؤ کہ اتنی اچھی لڑکی سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، ورنہ تم اس قابل نہیں ہو، اشر صاحب نے غصے سے کہا۔ عفان حیرت سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے ان کی طرف دیکھے گیا۔ میری بات سن لو عفان، اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے حق کر دوں گا، اشر صاحب نے غصے سے کہا، جب ان کے دائیں طرف ایک تکلیف سی اٹھی اور وہ فوراً زمین پر گرنے لگے جب عفان اور لیلا بیگم نے انہیں سنبھالا اور فوراً ہاسپٹل لے کر گئے۔ انہیں انجائنا کا اٹیک آیا تھا اور ان کی حالت اب بہتر تھی، مگر ان کی حالت دیکھ کر عفان ڈر گیا تھا اور رشتے پر راضی ہو گیا تھا، جس پر لیلا بیگم اور اشر صاحب مطمئن تھے۔ جمعے کا دن تھا۔ سادہ سے سفید لہنگے میں سر پر گولڈن چنری پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی شادی بہت عجیب سی ہو رہی تھی، نہ کوئی ہلا گلا، نہ کوئی شور شرابہ۔ کچھ دیر بعد رفعت بیگم اور ہیرا اسے لے کر ڈرائنگ روم میں چلے گئے، جہاں سب بیٹھے تھے، اور نہایت ہی سادگی سے اس کا نکاح ہوا اور وہ عفان نورزئی کی زوجیت میں دے دی گئی۔ اس نے ابھی تک نظر اٹھا کر اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، دیکھ لیتی تو اضطراب کا شکار ہو جاتی۔ جس طرح وہ غصے میں بیٹھا تھا، نکاح ہوتے ہی عفان سب سے پہلے گاڑی میں جا کر بیٹھا تھا، اور پھر لیلا بیگم نے ملازمہ کو اشارہ کیا جو تاشا کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھی۔ اشر صاحب بھی گاڑی کی طرف بڑھے اور لیلا بیگم نے چپکے سے کونے میں جا کر رفعت بیگم کو 10 لاکھ کی رقم پکڑائی۔ یہ لو، تمہاری اوقات سے زیادہ ہی ہے، لیلا بیگم نے مغرور لہجے میں کہا، مگر رفعت بیگم کو ان کے لہجے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان کا مطلب صرف پیسوں سے تھا جو ان کو مل چکے تھے۔ یہ شب یہاں پر الگ ہی کشمکش کا شکار تھا۔ اسے رہ رہ کر تاشا کی یاد ستاتی تھی۔ وہ پہلے تو یہی سمجھتا رہا کہ شاید اس کا گلٹ ہے جو اسے بے چین کرتا ہے، مگر تاشا کی وہ آنسو بھری آنکھیں اس کے دل پر حاوی ہو چکی تھی۔ انہی آنکھوں نے اس کا چین و قرار لوٹ لیا تھا۔ وہ آنکھیں اسے رات کو سونے نہیں دیتی تھیں۔ دشاب نے سوچ لیا تھا کہ وہ واپس جا کر ضرور تاشا کو ڈھونڈے گا۔ موم ڈیڈ، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ لوگ کہاں رہ گئے تھے؟ دشاب جو آج میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس آ گیا تھا، مسکراتے ہوئے اشر صاحب اور لیلا بیگم کی طرف بڑھا، مگر پیچھے عفان کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر اسے زور کا جھٹکا لگا۔ وہ تاشا تھی۔ اسے دیکھ کر دشاب کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ موم ڈیڈ، یہ سب؟ دشاب نے دھڑکتے دل کے ساتھ تاشا کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔
بیٹا یہ تمہاری بھابھی ہے، تمہاری موم کو بہت پسند آ گئی تھی، اس لیے جھٹ پٹ سادگی سے نکاح کر دیا۔ ہم جانتے ہیں تم ناراض ہوگے کہ ہم نے تمہارے بغیر ہی نکاح کر دیا، مگر تمہاری موم کو بہت جلدی تھی۔ دشاب کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی جس سے وہ محبت کرتا تھا اس کے بھائی کی بیوی بن چکی تھی۔ قسمت نے اس کی غلطی کی اسے کڑی سزا دی تھی۔ ایک آنسو انجانے میں اس کی آنکھ سے نکلا اور وہ فوراً وہاں سے باہر کی طرف بھاگا۔ تاشا بھی دشاب کو دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہو گئی تھی۔ اگر وہ اپنے بھائی کو کوئی غلط بات اس کے بارے میں کہہ دیتا تو وہ کیا کرتی؟ وہ بھی انہی وسوسوں کا شکار تھی۔ جب لیلا بیگم نے پکارا، تاشا تم تھک گئی ہوگی بیٹا، آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑاؤں۔ لیلا بیگم تاشا کو اس کے کمرے کی طرف چھوڑنے گئی، جبکہ عفان غصے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ دشاب گھر میں بہت کم رہتا تھا۔ وہ تاشا کے سامنے آنے سے ڈرتا تھا کیونکہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ اپنے بھائی کی بیوی پر نظر نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہ گھر سے دور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف عفان جو پہلے لاپرواہ تھا وہ مزید لاپرواہ ہو گیا تھا۔ وہ بہت دیر سے راتوں کو گھر آتا تھا اور اسے تاشا کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ سوزی میری بات تو سنو۔ عفان بھاگتا ہوا سوزی کے پیچھے گیا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ تم نے مجھے چیٹ کیا ہے۔ میرے ساتھ وقت گزار کر تم کسی اور سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ سوزی آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے بولی۔ یار ڈیڈ نے بلیک میل کر دیا تھا کہ اگر میں اس سے شادی نہ کرتا تو مجھے جائیداد سے آگ کر دیتے، مگر مجھ پر بھروسہ کرو، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ عفان نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، چھوڑو مجھے، تمہاری باتیں اور تمہارے کام دونوں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے۔ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو اپنے ماں باپ کو میرے لیے مناتے، تم نے میری محبت کی پرواہ نہیں کی۔ سوزی نے عفان کو دھکا دیتے ہوئے کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ تاشا کب سے عفان کا انتظار کر رہی تھی۔ بوجھل آنکھوں سے بار بار اٹھ کر بیٹھتی تاکہ اس کی آنکھ نہ لگ جائے۔ عفان نے بہت زیادہ ڈرنک کر رکھی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تاشا نے عفان سے پوچھا۔ تم نے مجھے چیٹ کیا ہے۔ عفان کے کان میں سوزی کی روتی ہوئی آواز گونجی۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے سب کچھ تم ہو میری محبت کی قاتل۔ تمہاری وجہ سے سوزی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ عفان غصے سے تاشا کی طرف بڑھا اور اس کا گلا دبوچا، پے در پہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے اور اسے لاتے ماری۔ وہ اسے بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ اس پر جنون سوار ہوا تھا۔ دشاب جو رات کو دیر سے آیا تھا تاکہ کسی سے اس کا سامنا نہ ہو، عفان کے کمرے سے چیخو پکار سن کر وہ فوراً سے بھاگتا ہوا عفان کی کمرے کی طرف آیا۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ عفان فوراً سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ عفان کو ایک دم ہوش آیا۔ تاشا کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اسے یقین تھا کہ اشر صاحب اسے نہیں چھوڑتے۔ عفان موقع دے کر فوراً وہاں سے بھاگا۔ تاشا اٹھو۔ دشاب تڑپتا ہوا تاشا کی طرف بڑھا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ دشاب کو کچھ سمجھ نہ آیا، وہ اسے فوراً باہوں میں اٹھا کر ہاسپٹل بھاگا۔ تاشا کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اسے بہت بری طرح سے عفان نے مارا تھا۔ دیکھیں یہ پولیس کیس ہے، ہم اس طرح سے ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے صاف لہجے میں انکار کرتے ہوئے کہا۔ پلیز ڈاکٹر، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز ان کا ٹریٹمنٹ کر دیجیے، میں خود پولیس کو بلاؤں گا، پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ یشرب روتے ہوئے زمین پر گر گیا۔ اس کی حالت اس وقت قابل رحم تھی۔ ڈاکٹر اسے تسلی دے کر تاشا کا علاج کرنے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اشر صاحب اور لیلا بیگم بھی فوراً سے ہاسپٹل پہنچے۔ تو تم نے اسے کیا کہا؟ بس میں اس کے سامنے کچھ آنسوؤں کے ساتھ روئی اور میں نے اسے کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ سوزی نے ہنستے ہوئے کہا، تو کیا تم واقعی اس سے محبت کرتی ہو؟ مقابل نے سوزی سے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں تو تم سے محبت کرتی ہوں، سوزی نے اس شخص کو کہا اور اس کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عفان جو سوزی کو یہ بتانے آیا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے اور وہ اب اسے اپنائے گا، سوزی کا اصل چہرہ دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ غصے میں گاڑی میں بیٹھا اور ریش ڈرائیونگ کرتا گاڑی چلا رہا تھا جب فل سپیڈ پر آتے ٹرک سے اس کی گاڑی کی ٹکر ہوئی اور اس کی گاڑی لڑکتے ہوئے کھائی میں جا گری۔ دشاب اور اشر صاحب ہاسپٹل میں تھے جب انہیں فون آیا کہ عفان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ لیلا بیگم دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اشر صاحب اور دشاب نے انہیں سنبھالا۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آئی۔ دشاب پریشانی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ مریض کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، انہیں بہت بے دردی سے مارا گیا ہے، آپ لوگ دعا کیجیے، اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے کرٹیکل ہیں، اگر انہیں ہوش آ گیا تو اچھا ہے ورنہ وہ کوما میں جا سکتی ہیں، ڈاکٹر کہہ کر آگے بڑھ گئی اور دشاب اس کے لیے دل سے دعا کرنے لگا۔ 12 گھنٹے بعد اسے ہوش آ گیا تھا مگر وہ پھر غنودگی میں چلی گئی، مگر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ دشاب نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس کی تاشا کو نئی زندگی دی تھی۔ تاشا 6 ماہ بعد۔ تاشا اب بھی یہیں رہتی تھی کیونکہ چچی نے اسے رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔
مگر وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی رہتی، کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ لیلا بیگم کو بھی بہت شرمندگی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی خاطر کسی لڑکی کی زندگی برباد کی تھی۔ سارا بزنس دشاب سنبھالتا تھا۔ اشر صاحب بھی عفان کی موت کے بعد بہت ڈھیر سے گئے تھے۔ اشر صاحب اور لیلا بیگم لان میں بیٹھے ہوئے تھے جب دشاب آفس سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ بیٹا، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے، اشر صاحب نے دشاب کو مخاطب کیا۔ جی بابا بولیے۔ بیٹا، ہمیں تاشا کی فکر ہے، بن ماں باپ کی بچی ہے اور ہماری غلطی کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو گئی۔ تمہاری ماں اور میں چاہتے ہیں کہ تاشا سے تمہاری شادی کر دی جائے۔ پلیز بیٹا مان جاؤ، اپنے باپ کی بات کی لاج رکھ لو۔ اشر صاحب نے نم آنکھوں سے دشاب کی طرف دیکھ کر کہا۔ ماما بابا، مجھے شرمندہ مت کریں، جیسے آپ دونوں کی مرضی۔ دشاب کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ جی انکل، آپ نے مجھے بلایا؟ اشر صاحب اپنی اسٹڈی میں تھے جب تاشا وہاں آئی۔ جی بیٹا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ اشر صاحب نے تاشا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی؟ تاشا نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا، میں جانتا ہوں عفان کے ساتھ تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ غلط تھا ہمارا، مگر جو ہوا ہم اسے بدل تو نہیں سکتے۔ تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے اور تم اکیلے یہ نہیں گزار سکتی۔ ہم چاہتے ہیں تم دشاب سے شادی کر لو۔ اشر صاحب نے امید بھرے لہجے میں تاشا سے کہا۔ انکل، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کیسے ان سے شادی کر سکتی ہوں؟ تاشا نے حیرانی اور آنکھوں میں نمی لیے کہا۔ بیٹا، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، تمہارا بھلا ہی چاہوں گا۔ ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی تمہاری عفان سے شادی کروا کر، مگر ہمارا دشاب ہیرا ہے۔ پلیز ہمیں معاف کر دو اور دشاب سے شادی کر لو۔ اشر صاحب نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے تاشا سے کہا۔ انکل، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں دشاب سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اشر صاحب کے جڑے ہوئے ہاتھ نہیں دیکھ پائی تھی، وہ اس کی باپ کی جگہ تھے۔ تاشا ان کی بہت عزت کرتی تھی، اس لیے ان کی بات مان گئی۔ آج دشاب اور تاشا کا سادگی سے نکاح ہو گیا تھا اور اسے دشاب کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ پریشان سی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا جب دشاب کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ دشاب سلام کرتے ہوئے تاشا کے قریب میں بیٹھا۔ دشاب نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، مگر تاشا کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا تاثر ظاہر کرے۔ اسے دشاب پر کافی پہلے غصہ تھا، مگر عفان سے شادی اور باقی سب اس قدر تکلیف دہ تھا کہ دشاب کی دی ہوئی تکلیف بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ تاشا، تم یقین نہیں کرو گی کہ جب میں نے تمہیں انکار کیا تھا اس کے بعد میں کس قدر تکلیف میں گزرا ہوں۔ تمہیں تکلیف دی تھی، اس کے بعد سے میں خود بے چین ہو گیا۔ قسم سے اب تک سلیپنگ پل کے بغیر نیند نہیں آتی۔ تمہیں جب میں نے بھائی کے ساتھ دیکھا تھا تو مجھے لگا میرے سینے سے کسی نے دل نکال لیا۔ بہت تکلیف ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، مگر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والی زندگی میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ دشاب نے اس کے ہاتھ تھام کر روتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ تاشا بھی نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دشاب کی باتوں کی سچائی اس کی آنکھوں سے ہو رہی تھی۔ تاشا روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی اور دشاب نے اسے قیمتی متاع کی طرح اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ برے کام کا ہمیشہ برا ہی انجام ہوتا ہے۔ رفت بیگم نے تاشا کے بدلے جو رقم لے کر ہیرا کی شادی کی تھی، اس کا شوہر وہ ساری رقم لے کر فرار ہو گیا تھا اور وہ واپس سے اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اگر لڑکا کسی غلط صحبت میں ہو تو اس کے والدین اس کی جھٹ سے شادی کروا دیتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ سدھر جائے گا، جبکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس معصوم لڑکی سے وہ بگڑے ہوئے لڑکے کی شادی کروا رہے ہیں اس کی زندگی پر کتنا برا اثر پڑے گا، اور آنے والی لڑکی نے آپ کے بیٹے کی پرورش کرنے کی ذمہ داری نہیں لی ہوتی۔